السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹزم اور ہومیوپیتھی سیریز میں آج ہم برائٹا کاف ڈسکس کر رہے ہیں۔ برائٹا کاف ہومیوپیتھک ریمیڈی یا برائٹا کاف بچے۔ ہم کچھ بچوں کی خاص کیفیات کو ڈسکس کریں گے جو ان کی مینٹل لیول، فزیکل لیول، ایموشنل لیول اور اوورآل پرسنالٹی کو کور کرتی ہوں، ان کی ساری علامات۔ اگر یہی علامات نارمل رہیں تو وہ بچے مینیجبل لائف گزار لیتے ہیں۔ اگر یہی علامات واضح بڑھ جائیں تو ان بچوں کو پھر آرٹسٹک بچے کہہ دیا جاتا ہے، یا اے ڈی ڈی بھی، خاص طور پر جو آج میں ڈسکس کر رہا ہوں او ڈی ڈی بھی۔ عام طور پر یہ بچے ہائپر ایکٹیو نہیں ہوتے، تو اس لیے میں نے اے ڈی ایچ ڈی نہیں کہا۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا، لو کانفیڈنس۔ ان میں کانفیڈنس بہت کم ہوتا ہے۔ ڈرپوک بچے ہوتے ہیں، یہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں، ایون فیئر آف پیپل بھی ان کو ہوتا ہے، لوگوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ ڈرنے کا مراد اب یہ نہیں ہے کہ ڈرتے جو چیخیں مارنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ بچتے ہیں۔ اور اگر یہی کیفیت زیادہ واضح ہو جائے تو پھر یہ ڈر واقعی ڈر میں بدل جاتا ہے۔ فیئر آف اسٹرینجرز ہوتا ہے ان کو، ہر نئی سچویشن، نئے لوگ، نئے بندوں کے ساتھ ان کو پرابلم ہوتا ہے، اس لیے یہ گھر میں رہنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ اکیلے نہیں کھیلتے، اکیلے نہیں جاتے، اکیلے اسکول جانے میں بھی ان کو دقت ہوتی ہے۔ ایسے بچے عام طور پر ماں کا کچھ نہ کچھ پکڑ کے، شرٹ پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے، ایون کلاس روم تک، وہاں تک ماں نے چھوڑنے جانا ہوتا ہے، وہاں سے لینے آنا ہوتا ہے۔ اس حد تک یہ شرمیلے ہوتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں، اس حد تک ان کا کانفیڈنس بہت کم ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یا یہ کیوں اس طرح ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ لوگ یا بچے جو ان کے آس پاس کے سارے کیفیت ہوتی ہے، بچے ہوں بڑے ہوں، ان کو لگتا ہے کہ یہ میرے اوپر ہنستے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کو یہ واضح فیلنگ ہوتی ہے، کوئی ویسے بھی ہنس رہا ہے، کوئی تھوڑا تھوڑا آپس میں بول رہا ہے، کوئی بھی، ان کو لگتا ہے کہ یہ میرے اوپر ہنس رہے ہیں، میرا مذاق اڑا رہے ہیں، اور لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں سے مراد نیگیٹیولی دیکھ رہے ہیں۔ ایون بعض بچوں کو یہ کیفیت جب آگے چلی جاتی ہے، کوئی رسمی بھی تھوڑا سا کسی کا ہونٹ بھی ہلے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ میرے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ اس حد تک ان کو لوگوں سے ڈر اور لوگوں کے رویے اور ایٹیٹیوڈ سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اورین ٹو پلے ہوتا ہے ان میں، یہ کھیلنا بھی نہیں چاہتے۔ وہی بات آ گئی نا، کھیلتے ہوئے کسی نے کوئی بات کہہ دی، یا چونکہ ایکٹیونیس اتنی نہیں ہوتی، سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پاتے، تو پھر دوسروں نے کہنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، اس سے جو بات ہوتی ہے یہ اپنے اوپر لاگو کر کے پریشان ہو بیٹھتے ہیں۔ اور یہ جو ایک فیئر ہے کہ سب مجھے دیکھتے ہیں، سب اصل میں مجھے دیکھتے ہیں سے مراد میری غلطیوں کو دیکھتے ہیں۔ ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا، ان کو یہی لگتا ہے میں جو کچھ کروں گا وہ غلط ہوگا، ڈسٹربنگ ہوگا، اور لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میرا پول کھل جائے گا۔ ان کو اپنے اندر یہ فیلنگ ہے کہ ہم قابل نہیں ہیں، ہم معقول نہیں ہیں، ہمارے اندر ڈسٹربنسز ہیں، یہ اندر بیٹھ جاتی ہے پہلے بات۔ پھر اس کے بعد یہ سارے ایکسپریشن اور مینیفیسٹیشن ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں۔ نیل بائٹنگ ان کا مزاج ہوتا ہے۔ نیل بائٹنگ بہت سارے بچے کرتے ہیں، لیکن اگر باقی ساری علامات میچ ہو رہی ہوں تو نیل بائٹنگ ان کا خاص حصہ ہے۔ یہ اس کیفیت میں جہاں اور لوگ ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چاہیے، کچھ نہ کچھ چاہیے، کچھ نہ کچھ کے لیے پھر وہ اگر ماں کا ہاتھ نہیں پکڑ پا رہے یا کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے تو وہ پھر نیل بائٹنگ شروع کر دیں گے، کہیں اپنا دھیان اور طرف لگا دیں گے۔ گیون سچویشن کو یہ ہینڈل نہیں کر سکتے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ان کے اندر انٹیلیجنس نہیں ہوتا۔ انٹیلیجنس یہی ہے نا کہ آپ کسی سچویشن میں جائیں، ان کے اندر بس ٹریننگ ہوتی ہے، یعنی ماں باپ نے جو سکھا دیا، جو بتا دیا، لگی بندھی روٹین میں یہ مینیج کر لیتے ہیں لائف کو۔ لیکن جہاں سچویشن تھوڑی سی بھی چینج ہوئی، آگے میں اسٹڈیز کا بھی ڈسکس کروں گا، اسکول کا بھی ڈسکس کروں گا تفصیل سے، تو وہ نئی سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ ماں باپ سے علیحدہ ہو کے کہیں جاتے نہیں ہیں۔ ماں باپ ساتھ ہیں یا کوئی فیملی ممبر ساتھ ہے، پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہینڈل کر لے گا، ایک اندر فیلنگ آتی ہے کہ کوئی اور ہینڈل کر لے گا۔ ان کے اندر ہائیڈنگ کی ٹینڈنسی بہت ہوتی ہے۔ ایک ہائیڈنگ ہوتی ہے نا جو کھیلنے کی ہوتی ہے، شرارت کے، نہیں، یہ ڈر سے ہائیڈ کرتے ہیں۔ ماں کے ساتھ جب کلینک میں آئیں گے تب بھی یہ بچتے پھریں گے، چھپتے پھریں گے، نیچے دیکھیں گے،
اور بڑی مشکل سے، جسے کہتے ہیں نا عام زبان میں کنکھیوں سے دیکھیں گے، اس طرح اوپر کر کے سیدھا ڈائریکٹ جیسے آتے ہیں اس طرح یہ بچے نہیں آتے۔ اور یہ جب کوئی سچویشن ان سے ہینڈل نہ ہو رہی ہو تو یہ فیس پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، لیکن آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لٹریچر میں ملتا ہے کہ ہائیڈنگ فیس بٹ لکنگ تھرو فنگرز، یہ ان کا مزاج ہوتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں ہم نے فیس جو چھپا لیا تو ہمارے سارے عیب چھپ گئے، لیکن وہ دوسروں کا ایٹیٹیوڈ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح رسپانڈ کر رہے ہیں ان کی کیفیت کو۔ اور گھر میں کوئی مہمان آئے، جب بلاتے ہیں آؤ بچے سلام کرو انکل کو آنٹی کرو، تو یہ بچتے رہیں گے۔ اگر آئیں گے بھی تو گھسٹتے گھسٹاتے اور اسی طرح چھپتے چھپاتے پہلے دروازے کے پیچھے چھپے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، پھر آہستہ آہستہ آئیں گے۔ لیکن جب یہ گھل مل جاتے ہیں، ان کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ سچویشن ٹھیک ہے، مجھ پہ نہیں ہنسیں گے یا میرا پول نہیں کھلے گا، اندر کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جس سے پھر یہ آہستہ آہستہ ساتھ مل جاتے ہیں، کھیل لیتے ہیں۔ لیکن شروع میں ہر نئی سچویشن سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ اوور پروٹیکٹڈ چائلڈ ہوتے ہیں ماں باپ کے، اس لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں ہم نے تو بڑا خیال رکھا، ہم نے اس کو بڑا کانفیڈنس دیا۔ پرابلم ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ پریشیس چائلڈ ہوتے ہیں عام طور پر، یعنی پہلا بچہ بچی یا ہر چھوٹی بڑی بات پہ کچھ بھی وہ کر رہا ہوں ماں باپ کہتے ہیں اچھا میں کر دیتا ہوں، اچھا میں کر دوں، اچھا تو آپ سے نہیں ہو رہا، اچھا یہ کر لیتے ہیں۔ چھوٹی سی تکلیف، چھوٹا سا مسئلہ بھی ان کو سہنے نہیں دیتے۔ تھوڑا سا بخار، نزلہ زکام، کھانسی ہوا تو بھی پہلے ہی دوائی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ماں باپ اوور جو ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کے اندر کھڑے ہونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، فیس کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ کیوں ماں باپ کیوں دیتے ہیں؟ ان کی بھی مجبوری ہے، کیونکہ ان کا ہر معاملہ لیٹ ہوتا ہے۔ یہ لیٹ، ہر معاملے میں لیٹ۔ کیسے؟ لیٹ لرننگ ٹو واک، بلکہ پہلے کر لیں، لیٹ لرننگ ٹو کرال بھی ہوتا ہے، ان کے دانت بھی دیر سے نکلتے ہیں، ان کا یہ آبزرونٹ نہیں ہوتے، چونکہ چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح بچے دیکھتے ہیں، اینکشیسلی سیکھیں سمجھیں، تو اس لیے ان کے ہر کیفیت لیٹ ہوتی ہے۔ بولنا بھی لیٹ، سارے مائل سٹون، چلنا پھرنا بھی لیٹ۔ مگر ایک فرق کرنا بہت ضروری ہے، یہ لیٹ ہوتے نہیں ہیں، یہ لیٹ لرننگ ٹو ہر چیز ہوتے ہیں۔ جیسے لیٹ لرننگ ٹو کرال، ان کے اندر وہ ایبیلٹی نہیں ہوتی کہ ہر چیز کو اچھی طرح سمجھ کے کر سکیں، اور لیٹ چلتے نہیں ہیں۔ اور بھی بہت سارے پیشنٹس یا بچے یا ہومیوپیتھک ریمیڈیز میں یہ علامت پائی جاتی ہے کہ وہ لیٹ لرننگ ٹو واک، لیٹ واک کرتے ہیں، لیٹ ٹاک کرتے ہیں، لیکن لیٹ لرننگ ٹو واک اور ٹاک ان کی ہے خاص طور پر ٹینڈنسی۔ یہ سیکھ نہیں پاتے بولا کیسے جائے، یہ پراپرلی سیکھ نہیں پاتے کہ چلنا کیسے ہے۔ یعنی ان کی باڈی فزیکل پرابلم نہیں ہوتا، کچھ بچوں کو فزیکل پرابلم ہوتا ہے، جیسے ان کی کوئی زبان کا مسئلہ ہے، رکاوٹ ہے، جیسے ان کے پاؤں میں کمزور ہیں یا مسل کمزور ہیں یا ویسے بیمار رہا ہے کوئی بچہ، یہ اس وجہ سے لیٹ نہیں ہوتے۔ ان کے لیٹ ہونے کی وجہ لرننگ کی جو ان ایبیلٹی ہے یا پراپر لرننگ نہیں ہوتی صحیح طریقے سے صحیح ٹائم سے، ان کا مسئلہ لرننگ کا مسئلہ ہے۔ اور یہ سلو لرنر ہر چیز میں ہوتے ہیں، پڑھنے میں بھی، بولنے میں بھی، لکھنے میں بھی، کسی بھی چیز کو آپ سوچیں، بلکہ لٹریچر میں ملتا ہے لیٹ ان ایوری تھنگ، ہر کام میں یہ لیٹ ہے۔ کچھ بھی کرنا ہو، وہ منیر نیازی کی نظم بڑی لمبی ہے، اس کو میں نہیں پڑھتا، لیکن اس کا ایک مصرع میں بتا دیتا ہوں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر ایک کام کرنے میں۔ تو یہ ہر کام کرنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ڈیسیژن پاور نہیں ہوتی، انڈیسائسو ہوتے ہیں۔ اس کا مسئلہ کہاں پیش آتا ہے؟ اگر تو وہ ہر چیز روٹین میں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ان کو۔ جو ہی سچویشن روٹین سے ڈسٹرب ہوتی ہے، مثلاً کوئی کویسچن آیا، کسی نے کوئی کویسچن تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے پوچھ لیا، تھوڑا سا چکر چلا دیا پوچھنے میں، تو یہ پورا کا پورا بھول جاتے ہیں۔ اگر ایگزیکٹلی کوئی کویسچن اسی طرح پوچھا جائے جیسے کتاب میں تھا، جیسے پڑھا تھا، جیسے پڑھایا گیا تھا، پھر یہ فرفر لکھ آتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑا سا سچویشن کسی نے ادھر ادھر چکر چلا دیا تو یہ نہیں سمجھ پاتے، یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ نروس ہو جاتے ہیں۔ اس دوران پھر ان کے اندر ڈیسیژن پاور نہیں ہوتی۔ بہت دفعہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ لکھیں کیسے، پہلا لفظ بھول جاتا ہے ان کو۔ یعنی اگر ان کو پہلا لفظ یا فقرہ آ جائے تو پھر یہ سارا اسی ترتیب میں بیان کر دیں گے، لیکن جب یہ پھنس جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے بہت مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ
تھوڑی سی سچویشن بدل گئی، کویشچن بدل گیا. اس لیے بہت دفعہ ہم سنتے ہیں کہ آؤٹ آف کورس کویشچن آ گیا، جو بڑے بچے ہو جاتے ہیں ذرا، کیونکہ انہوں نے ایگزیکٹلی اسی طرح رٹا ہوتا ہے اور یہ پڑھ نہیں سکتے. پڑھ سے مراد ریڈنگ جسے ہوتی ہے، جیسے آپ کہیں نا کہ پڑھیں، یہ صفحہ پڑھیں، انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، سمجھا ہوتا ہے. اگر تو رٹا لگا لیا ہے تو وہ پڑھ لیں گے، ادروائز ان کے لیے پڑھنا بہت مشکل ہے. آپ جوڑ کرا کرا کے چھوٹے بچوں کو سکھا دیں گے، پڑھا دیں گے، سمجھا دیں گے، لیکن پھر نہیں پڑھ سکیں گے. اور ان کے اندر خاص طور پر یہ کہ لٹریچر میں یہ ملتا ہے کہ یہ دے کین ناٹ بی ٹاٹ اینی تھنگ، یعنی اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں ان کو کچھ پڑھایا سمجھایا نہیں جا سکتا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن ہی ہو جاتے ہیں. آگے ہم ڈسکس کریں گے کیوں اس طرح ہوتا ہے. خاص طور پر تو ہم نے پہلا پوائنٹ کر لیا، والدین کی ہر چیز کے لیے ہر چیز ریڈی کر کے دے دینا، تیار کر کے دے دینا، ہوم ورک کے لیے بھی ہیلپ کر دینا، ان کو خود مواقع نہ دینا. بیمار ہیں تو بھی ذرا سا بھی ان کی ہیلتھ کے متعلق امیون سسٹم خود کچھ کرے نہیں کرنے دینا. تو ماں باپ سینسیٹیو ہوتے ہیں تو اس کا اثر ان بچوں پہ بھی پڑتا ہے. تو یہ ایک خاص کیفیت میں ایسے ہیں کہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے. کیسے؟ مثلا ماں باپ یا ٹیچر یا کسی نے پڑھایا، تسلی سے پڑھا دیا، سمجھا دیا، ان کو سب یاد ہو جائے گا، سنا بھی دیں گے. اور تھوڑی دیر بعد کوئی سچویشن چینج ہوئی، مہمان آئے، کہیں باہر اندر گئے، اور پھر آپ نے پوچھا، سنا، اگر یہ کنفیوز ہو گئے، نروس ہو گئے تو زیرو ہوں گے، کچھ بھی نہیں پڑھ سنا سکیں گے. تھک جاتے ہیں ٹیچر، ٹیوٹر، اسکول بدل لیتے ہیں، کہتے ہیں ابھی ٹیچر نہیں صحیح پڑھا رہی. جتنا کوشش کر لیں یہ بچے اسی طرح ہی رہتے ہیں. اور ان کو میں بتاؤں گا کہ کیسے ان کا حل نکالا جا سکتا ہے. لیکن یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے، ماں باپ بتاتے ہیں جتنا پڑھا لیں، جتنا سمجھا دیں، یاد ہو جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد وہیں کا وہیں. وہ کہتے ہیں اور بات تو چھوڑیں کہ بسم اللہ شریف بھی، کلمہ شریف بھی، ہر چیز جب آتی ہے، تھوڑا سا کوئی سچویشن چینج ہوئی، کسی نئے بندے نے پوچھ لیا، ٹیچر کے پاس کوئی اور آ گیا، تو ٹیچر جن کو خاص طور پر ایسے بچوں کو کہتی ہیں جب کوئی چیک کرنے آئے، کوآرڈینیٹر آئے، کوئی ہیڈ آئے، تو آپ نے نہیں بولنا، آپ نے نہیں بولنا، تم نے بولنا. یعنی ان کو ہمیشہ پیچھے کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ پیچھے ہوتے چلے جاتے ہیں، ہر معاملے میں پیچھے ہوتے چلے جاتے ہیں. کنفیوژن، ارریگولیشن، اور اس کے علاوہ ان کو خاص طور پر فزیکل لیول پہ ہم دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے تو پھر اس سے چیزیں اور آسان ہو جائیں گی سمجھنا. ڈوارفشنس ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جسے ہم بونا پن کہتے ہیں. بونا پن سے مراد کہ اپنی عمر کے مطابق نہ ہونا، وقت پہ چیزیں نہ ہو سکنا، اور ان کی یوزفلنس جو ہوتی ہے، جس وقت جس کام کے لیے کوئی بندہ مفید ہوتا ہے، ان کا وہ بہت لیٹ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ ایک کام کوئی بچہ 4 سال میں کر سکتا ہے تو یہ 7 سال تک بھی اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لگی بندی روٹین میں چل سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو فزیکل لیول پہ کوئی نہ کوئی چونکہ کمی رہ جاتی ہے، خاص طور پر ہائٹ چھوٹی ہو سکتی ہے، کوئی جسم کا ایک آرگن کم ہو سکتا ہے. یہ ان بچوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے، بعض اوقات یہ اس کیفیت والے بچے جو ہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایک کڈنی ہے صرف. اس طرح کی کوئی سچویشن بھی، یا کوئی جسم کا حصہ چھوٹا رہ گیا ہے، جیسا ہونا چاہیے وہ صحیح نشو و نما نہیں پائی، یہ اگلے مرحلے میں پتہ چلتا ہے. لیکن ہائٹ کا اکثر اوقات پتہ چل جاتا ہے. مائیں کہتی ہیں دیکھیں یہ 7 سال کا ہے، اس کا چھوٹا بھائی وہ 5 سال کا ہے یا 4 سال کا ہے، وہ اس سے بڑا ہے، اس کے چہرے پہ رونق آتی نہیں. دیکھیں عجیب سی کیفیت ہے کہ چہرے پہ جھریاں بنی ہوئی ہیں. واقعی کچھ بچوں کے اوپر چہرے پہ بوڑھوں کی طرح جھریاں ہوتی ہیں. پیلے تو ہوتے ہی ہیں کیونکہ کھاتے پیتے اس طرح نہیں، ہر وقت ڈر خوف میں رہتے ہیں. ان کو یہ بہت انگزائٹی ہوتی ہے کہ ماں باپ کہیں میرے چھوڑ نہ جائیں، مر نہ جائیں. کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے. دوست بھی، کوئی ایک آدھ بڑی مشکل سے دوست بنتا ہے، بھائی جس کے اوپر یہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان کا بہت ان کے اندر خوف ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وجہ سے علیحدہ نہ ہو جائے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو، پھر یہ سارے پرابلم جو میں نے ڈسکس کیا ہے یہ پوری طرح ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں. عام طور پر یہ بچے آٹزم کی طرف جاتے ہی اس وقت ہیں جب جس پہ یہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں فلی، کسی وجہ سے وہ اس طرح ان کو پروٹیکشن نہیں دے پاتا، نہیں دے پاتی. وہ بھائی ہو سکتا ہے، کوئی ایک دوست ہو سکتا ہے، ماں تو خیر ہے ہی. جس کے اوپر یہ فلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ کسی وجہ سے ادھر ادھر ہو جائے تو ان کے سارے پرابلمز بڑھ کے آ جاتے ہیں. اسی طرح
اسکول میں اگر وہ سیٹ ہیں کسی نہ کسی طرح ہو گئے، اگر وہ اسکول چینج کرنا پڑ جائے تب بھی کانفیڈنس کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ نئے اسکول میں یا اسکول کھلنے پہ یہ ڈرتے ہیں، نئی کلاس میں جانے سے ڈرتے ہیں. ان کو بہت اس طرح کے مسئلے جہاں نئی کیفیت ہوتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت یہ وریسم ہوتے ہیں، ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں، ماں باپ کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. ان کو انگزائٹی ہوتی ہے کسی بھی نئی سچویشن میں، چاہے وہ اسکول ہو، گھر چینج کریں، محلہ نیا ہو، رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا ٹھہرنا رہنا ہو. ان کو بیڈ ویٹنگ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے اور وہ اسی سائیکولوجیکل ایفیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جیسے میں نے کہا اسکول میں نیا کچھ بھی پڑھایا، تھوڑا سا چینج ہوا ڈسٹرب، اور دن رات پڑھانے کے بعد جب ایگزام میں جاتے ہیں عام طور پر پورا کا پورا بھول کے آ جاتے ہیں. اس وقت موقع پہ تھوڑا سا کنفیوز اور ڈسٹرب ہوئے نہیں تو ان کو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. ان کے فیس پہ تھوڑی سی پتہ چلتا ہے یہ نارمل نہیں ہے، منہ کھلا ہوا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے فزیکل لیول پہ ان کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے، اور سردی زیادہ لگتی ہے نمبر 1. نمبر 2 سردی سے ان کا جو مسئلہ سردی سے بڑھتا ہے وہ سور تھروٹ ہے نمبر 1. نمبر 2 ان کا سردی کا بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے ٹانسلز کا بڑا ہونا. جو سارے کے سارے غدود ہیں وہ عام طور پر پہلے ہی بڑھے ہوئے ہوتے ہیں تھوڑے بہت، اور جو ہی سردی لگتی ہے فوراً وہاں اثر ہوتا ہے. ٹانسلز سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ ہے. ان بچوں کو اکثر ٹانسلز کا مسئلہ رہتا ہے اکثر، اور تھوڑی سی سردی ہوئی نہیں اثر ڈائریکٹ وہاں پہنچا نہیں. تو اس وجہ سے ان کو اکثر اوقات اینٹی بائیوٹک دینی ہی پڑتی ہیں، موسم چینج ہونے سے نہیں، سردی ہونے سے. اور سردی کا ڈائریکٹ اثر گلے پہ ہوتا ہے، یا جو بھی خاص طور پر غدود ہیں جن میں بڑھنے کی ہوتی ہے ٹینڈنسی، ان کے وہ واضح بڑھ جاتے ہیں. اور ان کو یہ ٹھنڈ پکڑنے کے لیے دیوانے ہوتے ہیں، ان کو فوراً پکڑتی ہے ٹھنڈ. اور اس کے بعد کوئی بھی ناک کے اندر بھی عام طور پر گروتھ ہو جاتی ہے جس سے سانس لینے میں ان کو دقت ہوتی ہے. جو میں نے کہا تھا نا چہرے پہ ان کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ نارمل نہیں ہیں، تھوڑا سا پاگلوں کی طرح ہیں یا تھوڑا سا اب نارمل کی طرح ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سانس پراپرلی نہیں لے پاتے. تو اس وجہ سے ان کے چہرے کی ساخت بھی بعض اوقات بدل جاتی ہے، اور منہ کھلا ہونے کی وجہ سے سوتے ہوئے بھی، بعض اوقات جاگتے ہوئے بھی اسی طرح ہوتا ہے. یہ ساری کیفیات جب کسی بچے میں ہوتی ہیں، شائنیس ہوگی سب سے اہم پوائنٹ. نمبر 2 لیٹ، کانفیڈنس کی بہت کمی. تیسرا بونا پن چاہے فزیکل لیول پہ ہو، مینٹل لیول پہ ہو، ایموشنل لیول پہ ہو، یعنی جو کام جس وقت جیسے ہونا چاہیے وہ اس وقت ویسے نہ ہو، اس کو بھی ہم لٹریچر میں، ہومیوپیتھک لٹریچر میں بونا پن کہتے ہیں، ڈوارفشنس کہتے ہیں. تو یہ ساری کیفیت ہم نے ڈسکس کی. اگر ان بچوں کو مناسب وقت پہ برائٹا کاب 1M، کیونکہ اس میں مائنڈ کے اور مینٹل سمٹمز بہت زیادہ ہوتے ہیں، برائٹا کاب 1M صبح اور رات 10 قطرے دے دی جائے، اور وقتاً فوقتاً حالات کے مطابق جو چینجز آئیں اس کے مطابق دوائی دی جاتی رہے، تو ان کے فزیکل پرابلم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہائٹ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. ہائٹ بڑھنے لگتی ہے عام طور پر جن کی ہائٹ چھوٹی رہ گئی ہو، بشرطے کہ وہ ابھی ٹینڈنسی یا بشرطے کہ وہ صلاحیت موجود ہو ہائٹ بڑھنے کی، گروتھ بڑھنے کی، امپروومنٹ کی. تو یہ برائٹا کاب سے واضح طور پر چینج آتا ہے، ان کے مائنڈ میں بھی، ایموشنز میں بھی، کانفیڈنس میں بھی، پڑھنے کی صلاحیت میں بھی. بہت سارے بچوں کا علاج کرنے کا اتفاق ہوا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اپنی لائف میں گرو اور گلو کر رہے ہیں. برائٹا کاب سب سے اہم دوا ہے آرٹسٹک بچوں کی، بشرطے کہ یہ علامات جو میں نے ڈسکس کی ہیں یہ ہوں گی تو فائدہ دے گی. اگر ساری علامات ہر پیشنٹ میں نہیں ہوں گی، عام طور پر پیشنٹ دیکھتے ہیں ویڈیو تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے بچے میں یہ تو نہیں ہے، ہمارے بچے. یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے بچے میں کیا کیا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کیا کیا ہمارے بچے کا جو میں نے تفصیل بیان کی ہے اس میں ہے. اگر وہ کافی علامات مینٹل، فزیکل، ایموشنل میچ کرتی ہیں تو پھر میڈیسن بہت پرفیکٹلی کام کرے گی. بے شک آٹزم کا مسئلہ ہو، بے شک ADD کا مسئلہ ہو، بے شک بچہ کلاس میں پوری طرح توجہ نہ دے سکتا ہو،
اپنے معاملات کو سمجھ نہ سکتا ہو، ہائٹ کا مسئلہ ہو، ٹانسلز کا مسئلہ ہو، یہ سارے معاملات عام طور پر اچھے طریقے سے بیلنس ہو جاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔